لے کے گئے. یہاں ان کے اوپر پتہ نہیں کتنے کرپشن کیسز ہیں. تو آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی فوج کے خلاف ہیں اور یہ اب محب وطن وہ پاکستانی بن گئے ہیں جو کہ آ کے ہمیں غدار کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ سازش اتنی خطرناک ہے کہ اگر ایک ملک کی سب سے بڑی جماعت کو اگر آپ اس کی فوج کے سامنے کھڑا کر دیں اور ان کے اندر اختلافات پیدا کر دیں، اس سے زیادہ ملک کو نقصان کوئی چیز نہیں پہنچا سکتی. میں 18 سال کا بھی نہیں تھا جب میں ایسٹ پاکستان میچ کھیلنے گیا. مجھے یاد ہے 1970 مارچ میں، اور میں میرا فرسٹ کزن تھے بریگیڈیئر شفیق، ان کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا. تب مجھے پتہ چلا کہ وہ کتنی نفرت اپنی فوج کے اندر اور وہ بنگلہ دیش کی جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کے اندر پھیل چکی تھی. اور اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ٹوٹا. ہمارا ملک جب آپ ایک سب سے بڑی جماعت اور فوج کے بیچ میں جو ہوا، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے افسوسناک واقعہ کہ ہمارا ملک ٹوٹ گیا. آج وہی کوشش کی جا رہی ہے. ایک پارٹی ہے پاکستان کے اندر جو پوری فیڈرل لیول کے اوپر پارٹی ہے، سارے صوبوں کے اندر پارٹی ہے، سب سے بڑا ووٹ بینک اس پارٹی کا ہے. وہ پارٹی اوپر سے لے کے گلگت سے لے کے قبائلی علاقے سے لے کے کوئٹہ سے لے کے کراچی، سندھ، پنجاب، سارے ملک میں آج وہ سب سے بڑی پاکستان کی پارٹی ہے. اور یہ سازش کی جا رہی ہے، اور سازش وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس بیرونی سازش کا حصہ ہیں، کولیبریٹرز ہیں وہ. اور وہ سازش کیوں کر رہے ہیں اب میں بتاؤں. ہوا کیا، پہلے ہماری گورنمنٹ گرائی گئی. انہوں نے سمجھا کہ ختم ہو جائے گا. یہاں جب گورنمنٹ جاتی ہے لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، وہ پبلک سڑکوں کے اوپر آ گئی. پھر ہم نے ایک پرامن احتجاج کرنا تھا 25 مئی کو. انہوں نے وہ یعنی عوام کے خلاف جو ظلم کیا ہے، یعنی کبھی اس ملک کی تاریخ میں ایسی حرکتیں نہیں ہوئی. 2-3 بجے لوگوں کے گھروں میں جا کے وہاں عورتوں نہ چادر نہ چار دیواری کی فکر، وہاں انہوں نے دہشت پھیلائی. کبھی ایسی دہشت نہیں پاکستان میں پھیلائی جس طرح کی شیلنگ کی فیملیز پہ، لوگوں پہ. یعنی جو انہوں نے کر سکتے تھے وہ ظلم کیا. اور اس کے پیچھے ایک ہی سوچ تھی کہ اس کو کرش